جلال کی رگوں میں زندگی اور سرخوشی خون بڑھ کر دوڑی تھی جب پریہا نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ پریہا نے بھی ذرا سا مسکرا کر اپنے مسیحا کو دیکھا۔ پورے ہاسپٹل میں حیرت کی لہر دوڑی تھی کیونکہ یہ ایک میڈیکل ہی تھا کہ پریہا کے اتنے بڑے آپریشن کے بعد وہ اتنی جلدی ہوش میں آ گئی تھی۔ جلال نے ویڈیو کال میں لائی تھی۔ پلوت شاہ نے پریہا کو ہوش میں آتا دیکھنے کا کہا تھا جسے وہ پورا کرنے چلا تھا۔ اب بہت جلد پریہا نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ پلوت شاہ بے تحاشا خوش تھی۔ نواب حیدر جو احساس جرم سے پل پل اذیت میں تھا، پل پل تڑپا تھا۔ حافظ سعید اور فوزیہ بیگم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا کیونکہ اب تو پری کو بھی پتہ چل چکا تھا اور وہ باپ سے ملنا اور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ حافظ سعید، فوزیہ بیگم اور مامی پری اس سے مل آتے تھے مگر اسے اجازت نہیں تھی سلطان مینشن میں قدم رکھنے کی۔ فوزیہ بیگم کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ نواب کے گناہوں کا سایہ ان کے گھر کی خوشیاں اور سکون نگل گیا تھا، برباد کر چکا تھا۔ مگر جب سے پری نے بتایا کہ پریہا کا علاج ہو چکا ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو کر لندن سے واپس آنے والی ہے، شاہ سلطان کی عزت ان کی نظروں میں اور بڑھ گئی تھی۔ ویر کو روح تک سکون سا ملتا تھا جب فوزیہ بیگم اسے بیٹا بول کر اس کا ماتھا چومتی تھی۔ نواب اندر ہی اندر گل رہا تھا، اسی لیے ایک دن ہمت کر کے سلطان مینشن گیا۔ پری سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی بیٹھی تھی، کب تک پتھر دل لیے باپ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ویر سامنے آیا تو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے۔ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو نواب حیدر، کیونکہ میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، اب وہ جانے اور تم اپنی بخشش اب اللہ سے مانگو۔ یہ کہہ کر ویر نے بات ہی ختم کر دی اور وہاں سے چلا گیا، مگر نواب حیدر اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا تھا، کھوکھلا ہو چکا تھا، روح پر بوجھ تھا اور پھر یہ بوجھ دوڑے پر نکلا اور انہیں اگلے جہان پہنچا گیا۔ ان کے دل کو نکل گیا تھا جب ایک رات وہ ایک مرتبہ پھر پری کی چیخیں سلطان مینشن میں گونجی تھی۔ پری کو سنبھالنا مشکل ترین ہو چکا تھا۔ ویر نے نواب حیدر کی میت کو کندھا دیا تھا۔ حافظ سعید بھی اس کا ضرب دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ غم چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، وقت اسے منمل کر ہی دیتا ہے۔ فوزیہ بیگم اور روپ اس کا سایہ بنی ہوئی تھی کیونکہ اب کبھی بھی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ ویر فوزیہ بیگم کو مستقل سلطان مینشن میں لے آیا تھا۔ اب بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے کیونکہ ابھی بھی ہیپا شادر اور جلال پریہا کو لندن سے واپس لے کر آئے تھے۔ پلوت شاہ اور فوزیہ کے چہرے خوشی سے دہک رہے تھے کیونکہ وہ تھوڑی سی اٹکتی تھی، مگر اب پریہا بول پا رہی تھی اور چل بھی رہی تھی۔ سر پر ابھی صرف 1 انچ بال ہونے کی وجہ سے سر اسکارف سے بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ سادہ سی وائٹ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر میں وہ مسکراتی سیدھا کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ویر جلال کی بے چینی نگاہیں نوٹ کر چکا تھا اور من ہی من میں شرارت سے ہنس رہا تھا کیونکہ جلال کے ناک میں دم کرنے کی چابی جو ہاتھ لگ چکی تھی، جس میں نے بچپن سے کوئی موقع نہ چھوڑا تھا اسے پریشان کرنے کا۔ سلطان مینشن میں ہر طرف سے خوشیاں دستک دے رہی تھی کیونکہ حرم اور ہیبا کی جانب سے بھی خوشخبری تھی۔ ویر نے بے تحاشا خوشتا آج زیب سے کیا وعدہ وفا کر چکا تھا کہ اپنا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ اور آج وہ سب خوش تھے، مطمئن اور پرسکون تھے۔ اور لندن میں نمرہ بھی فواد اور تانی کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب درد سے بے تحاشا بے چین پری کی آنکھ کھلی تھی۔ شاہ وہ سسکی شاہ ویر جو کہ گہری نیند میں تھا اس کے ایک مرتبہ ہلانے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا پری، تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں روپ ماما کو بلا کر لاتا ہوں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ویر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ جانے لگا۔ پری نے درد سے تڑپ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ ویر نے اس کی پیٹھ تھپتھپا کر اس سے حوصلہ دیا۔ میں ابھی آیا میری جان، حوصلہ رکھو۔ پھر چند لمحوں میں ہی وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ویر بے چینی سے ادھر ادھر چکر رہا تھا جب چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے بیٹا ہونے کی نوید سنائی تھی۔ ڈاکٹر میری وائف؟ ویر نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مبارک ہو مسٹر شاہ ویر سلطان۔ تھینکس ڈاکٹر۔ ہم ہاسپٹل میں تھے۔ پریہا کی بے چینی حد سے سوا تھی، وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب جلال لاؤنج میں داخل ہوا، مس پریہا آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جلد ہی آ جائیں گے، بخیریت و عافیت۔ وہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ جلال نے اس کے کپ کپاتے لب غور سے دیکھے۔ دن والے حلیے میں وہ اس کی جان کا عذر بن چکی تھی۔ چلیے میں لے کر چلتا ہوں، بس ہو چکی تھی اس کی۔
اب تو وہ اس کی جان کی، اس کی دھڑکنوں کی تمنا بن چکی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تو پڑی، آسمانی ہدی خاموشی کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر کہاں وہ لندن کا اتنا بڑا ڈاکٹر، اور کہاں وہ ابھی زبان سے لڑکھڑاتی اور بالوں سے محروم، اس لیے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ تو علاج کے دوران ہی اس کے بجے اور منہ بولتے جذبوں کو سمجھ چکی تھی۔ مس پریہا مجھ سے شادی کریں گی؟ آخر جلال بول ہی پڑا۔ پریہا نے پہلو بدلا، مگر مجھے پتا ہے آپ خود کو لے کر حساس کمتری کا شکار ہیں، مگر یہ تو مجھ سے پوچھیے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں اور کس قدر ضروری ہیں۔ آخر جلال بول ہی پڑا، اگر آج آپ نے انکار کیا تو یہ آپ کا مسیحا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، یا شاید مر ہی جائے۔ اللہ ننا، پریہا اس کی باتوں پر دہل گئی۔ تو بس پھر مجھے اقرار چاہیے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں۔ پریہا نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جلال اس کی اس ادا پر کھل کے مسکرایا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب مرے جا رہے تھے جونیئر شاہ ویر سے ملنے کے لیے، مگر وہ ویر تھا جس کا سب سے پہلے حق بنتا تھا، اور شاہ ویر سلطان اپنا حق وصول کرنا جانتا تھا۔ سب سے پہلے روم میں داخل ہوا، وہ آنکھیں مودے نڈال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی کارٹ میں ننا فرشتہ بالکل شاہ ویر کی کاربن کاپی دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر جونیئر کے ماتھے پر بوسہ لیا اور کسمسایا اور ماں کی طرح کیوٹ اور برا سا منہ بنایا، تو ویر کا ڈمپل بہت گہرا ہوا تھا۔ اس دشمن جان کے قریب بیٹھا، جھک کر عقیدت سے ماتھے پر لب رکھے، تو اس نے آنکھیں کھولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب پری نے بے تحاشا گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شاہ کوئی آ جائے گا، وہ روحانسی ہوئی۔ یہ تو ہے، مگر گھر پر اپنے روم میں تو کوئی نہیں آئے گا نا۔ یہ جونیئر کی وجہ سے تمہیں ڈیل ملی ہوئی تھی، مگر اب تو میں اپنی جان کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دینے والا۔ کافی عرصے سے جان چھٹی ہوئی تھی مجھ سے، مگر اب تو ایک پل کا حساب لے کر بیٹھا ہوں میں۔ اس کی باتوں پر پری کانوں تک سر ہوئی۔ شاہ، کاش آپ اتنے بور نہ ہوتے۔ پری نے ویر کی کمر میں دمک رسید کیا تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ شاہزر مجھے دیر سے ہی بات چلائی کیونکہ کافی دیر سے وہ جونیئر پر شاہزر نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ نو، میں تو اسے حرم بابی کو دوں گا تاکہ یہ تم جیسا جنگلی بننے کی بجائے حرم بابی جیسا کول مائنڈ بنے۔ پھر سب اندر آئے تھے، شاہزر نے چھیڑا، جس سے حرم اور میر تو مسکرا اٹھے، مگر ہبا کو آگ لگی۔ کول مائنڈ یا ڈرپوک مجھے دے تاکہ میرے جیسا بریو ہو۔ روپ اور فوزیہ ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ پریہا پروشا کے سرہانے تھی اور جلال کی نظروں سے ہاتھ پھوڑ رہی تھی۔ پھر خوشیوں سے دامن بڑے وہ سب سلطان مینشن واپس آ گئے تھے۔ آج پھر سلطان مینشن میں گہما گہمی تھی۔ آج پریہا اور جلال کے نکاح کے بعد انہوں نے لندن چلے جانا تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ وہ سب سوائے ہبا اور حرم کے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ویر نے اشارہ کیا۔ میر، شاہزر روپ اور فوزیہ بیگم سلطان مینشن آ گئے، جبکہ ویر پری کے ساتھ گاڑی میں کسی دوسرے راستے پر گامزن تھا۔ شاہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر چلیے، نے شاہزر پریشان کر رہا ہوگا حرم اور ہبا کو۔ ابھی 3 ماہ کا تو ہے اسے۔ ویر کی نظریں وہ کھلانے پر مجبور کر رہی تھی جو ریڈ ساڑی میں اونچے سے جوڑے کے ساتھ آج شاہ ویر کے لیے سراپا امتحان بن رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو اس سرپرائز ہے میری جان، اور رہی بات جونیئر کی تو ڈونٹ وری، اسے اس کی نانی اور دادی سنبھال لیں گی۔ آج بس میرا اور تمہارا دن ہے۔ نہیں، دن نہیں بلکہ رات، ویر بے حد شرارت سے بولا۔ مارگلہ کے پہاڑ پر گاڑی ایک چھوٹے سے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ ویر اترا اور پری کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کے جانب ہاتھ بڑھایا۔ پری نے ہاتھ تھاما۔ پورا کاٹیج جیسے گلابوں کے پھولوں سے بنی ارد گرد پر چل کر وہ اندر آئے تھے۔ چھوٹے سے لاؤنج میں کھانا کھایا، پھر ویر نے اسے اپنی باہوں میں بڑھا تھا اور لے کر ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ جیسے اجلا عروسی کے لیے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھولوں کی مسحور کن خوشبو تھی جو روح کو معطر کر رہی تھی۔ پری کے اوسان ہتا ہوئے، تمہارے لیے میری جان، جذبات سے بوجھل آواز نیچے اتار کر باہوں میں جگڑا اور گردن پر دہکتے لب رکھے۔ شاہ، آج کچھ مت بولو میری جان، بس مجھے اور میری محبت محسوس کرو جو کہ ہم بس ایک ہی مرتبہ محسوس کر پائے۔
لیکن اب اور دوری نہیں میری جان، یہ کہہ کر بین اسے اٹھایا اور سفید جالی بنا کر ہٹا کر اس گول بیڈ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا، اس کی گردن کو پورا بھگویا، ذرا سا اس سے دور ہو کر اپنی شرٹ اتاری اور اس کے لبوں پر جھکا، پری کی سانسوں کی خوشبو اپنے سینے میں اتاری، اس کی دہکتی سلگتی قربت میں پگھل رہی تھی۔ روح فنا تو تب ہوئی جب ویر نے اس کا پلو ہٹا کر اسے سینے میں لگایا اور ذرا سا اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھ اس کی زپ اور ڈوری میں الجھائے۔ پری نے گھبرا کر ویر کے سینے میں منہ چھپا لیے، قطرہ قطرہ پگھلتی رات میں ویر نے اسے اپنی محبت و شدتوں میں بھگویا اور دنیا بلا دی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی جب شاہزر نے آ کر اس کا بڑا وجود باہوں میں بھرا۔ میری جانسی کی رانی کا موڈ آف ہے، یا الہی خیر! ہٹے پیچھے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، میری اتنی طبیعت خراب تھی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جلائی، ہاں تو کیا کروں، موٹی ہو گئی ہو، میں نے کہا کوئی سمارٹ سی لڑکی ڈھونڈاتا ہوں۔ افیئر چلانے کے لیے شاہزر کا ڈمپل گہرا ہوا۔ آج سبز رنگ کی ہلکی کامداری سی فراق میں وہ بار بار اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب کرتی رہی، مگر اسے پٹا کر اس کا الواحی روپ دیکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ جو 7 منتھ پریگننٹ تھی۔ شاہزر، وہ چلائی، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ شاہزر کہکا لگا کر ہنس پڑا جب وہ اسے مارنے اس کی جانب لپکی اور بری طرح کارپیٹ میں الجھی، مگر اس سے پہلے کہ گرتی 2 مضبوط بازو نے اسے تھام لیا تھا۔ شاہزر کی مستی سیکنڈوں میں ہوا ہوئی تھی۔ نرمی سے اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹایا، وہ سو کرنے لگی، اف یہ دیکھو میری ماں، اس نے ہاتھ جوڑے مذاق کر رہا تھا میری اور میرے باپ کی توبہ جو کبھی دوبارہ ایسی کوئی بات کی۔ ہبا نے ایک ادا سے آنسو صاف کیے اور تیزی سے ہاتھ جوڑتے شاہزر کی تصویر اپنے موبائل میں لے لی۔ شاہزر ہکا بکا اس کی کارروائی دیکھتا رہ گیا۔ ڈیلیٹ کرو، وہ اس کی جانب لبکا نہیں کروں گی۔ وہ تڑک آ بولی، اچھا تو پھر بھگتو، یہ کہہ کر شاہزر نے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ چند پل میں وہ اس نازک سی جان کو نہ ڈال کر چکا تھا۔ ہبا نے بے تحاشا گھبرا کر اسی کی پناہوں میں خود کو چھپا لیا۔ حرم جونیئر پر جھکی ہوئی تھی، وہ کارڈ میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ پیچھے سے آ کر میر نے اسے گرفت میں لیا، وہ اچھلی اور آج بھی شامر کی بڑھتی سلگتی قربت میں دہل جایا کرتی تھی۔ اوہو حرم جان، سنبھال کر یار، ہمارا بیبی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میر نے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھے۔ ابھی تو مجھے ڈرا دیتے ہیں شامر، وہ مڑ کر برا سا منہ بنا کر بولی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے میر کا ڈمپل گہرا ہوا۔ ویسے ہبا بولتی تو صحیح ہے، کیا یہی کہ تم ڈرپوک ہو نا حرم چلائی؟ وہ شرارت سے بولا، جی نہیں، میں تو نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر مجھ سے زیادہ تو یہ جونیئر لکی ہے جسے میری بیوی خود ہی کب سے پیار کیے جا رہی تھی۔ اگر نہیں ہو ڈرپوک تو ذرا اپنے ہبی کو پیار کر کے دکھاؤ تو مانوں تمہاری بریوری۔ شامر پلیز، وہ تو اپنے ہی جال میں پھنس چکی تھی۔ کم آن جان، ڈو اٹ، وہ اسے اکسا رہا تھا۔ اچھا میں آنکھیں بند کرتا ہوں۔ میر نے آنکھیں بند کی۔ اس نے گھبراتے جھجکتے میر کا کالر مٹھی میں جگڑا اور پیروں پر اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میر نے دانتوں تلے لب دبائے، اس سے زیادہ کی امید تم سے کی بھی نہیں جا سکتی ڈیئر وائفی، اور اسے خود سے لگا کر پیار سے۔ یہ خوبصورت منظر سلطان مینشن کے لاؤنج کا ہی تھا، جہاں حرم اور ہبا اپنی شیطانی کی نانیوں کو سنبھالنے کے چکر میں پاگل ہو چکی تھی۔ ہبا کی 2 سال کی بیٹی متربہ شاہزر سلطان اور حرم کی 1.5 سال کی ربیہ شامر سلطان، جبکہ شاہزر سلطان باپ کی طرح ایسے مزاج کا ہی تھا کہ جب تک پرسکون رہتا تب تک تو راوی چین ہی چین لکھتا، مگر جب اس کی من مرضی نہ ہوتی تو وہ قہردار تھا۔ پری بھی گھبرا جاتی تھی، وہ سب یہی موجود تھے۔ سنڈے کا دن تھا، اس لیے وہ آفت کی بڑکالہ اپنے ڈیڈ کی اور بڑے پاپا کی موجودگی میں زیادہ پھیل رہی تھی۔ روپ اور فوزیہ بیگم ان کے صدقے واری جا رہی تھی، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پاس بیٹھے دادا حاتم نے بھی ان کو پری، حرم اور ہبا دانت پیستی کچن کا رخ کر چکی تھی۔ شامر سلطان نے ہنسی دباتے ہوئے ایک پرسکون سی لمبی سانس اپنے رخ تک کھینچی اور جونیئر شامر سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا جو کب سے ڈیڈ ڈیڈ پکار رہا تھا۔